خصوصیات وہ ہوتی ہیں جو پیرنٹس سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، جیسے بہادری، یہ پیرنٹس سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے، سخاوت، اعلی ظرفی، حسن اخلاق، خوبصورتی، نین و نقشہ، یہ ساری چیزیں والدین سے بچوں کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ یا قریبی رشتہ دار جو بہت قریبی ہو، جیسے خالائیں، پھپھیاں، چچا اور ماموں، جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں بچے کے لیے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، تو ان کی خصوصیات بھی بچے کے اندر بطور خاص منتقل ہوتی ہیں، اور بچہ انہی خوبیوں پر ہوتا ہے جن خوبیوں پر ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، خالائیں، پھپھیاں اور قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھی خصوصیات کے حامل ہو تو بچے کے اندر بھی عام طور پر اچھی خصوصیات آتی ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر یہ قریبی رشتہ دار بالخصوص والدین اگر یہ بری خصوصیات والے ہوں، بری کیفیات والے ہوں، تو بچہ بھی عام طور پر بری خصوصیات اپناتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر جس بچے کے والدین سچ بولنے کے عادی ہوتے ہیں، ماں بھی ہمیشہ سچ بولتی ہے، باپ بھی ہمیشہ سچ بولتا ہے، آپ ان والدین کے بچوں کو دیکھیں گے ان میں جھوٹ کی عادت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو والدین سخاوت کرتے ہوں، صبح و شام دن و رات لوگوں پہ خرچ کرتے ہو، کہیں غریب کی بچی کی شادی ہو تو والدین خرچ کرتے ہو، ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا لیکن والدین کے اندر یہ خوبیاں تھیں، تو والدین کی یہ خوبیاں بچے کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی یہ خصوصیات اس بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں، اور وہ بچہ بھی سخاوت میں، غنا میں، لوگوں کو تقسیم کرنے میں اپنی خصوصیات میں منفرد ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ یہ میں نے آپ کو والدین سے منتقل ہونے والی خصوصیات میں سے چند خصوصیات کا تعارف کروایا، اور ایک عمومی بات جو عام طور پر دنیا بھر میں پائی جاتی ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو ذکر کیا۔ اس تمہید کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب یہ اصولی بات ہے کہ والدین کی خصوصیات بچوں میں آتی ہیں، اور والدین کے ساتھ ساتھ جو قریب کے رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی، خالائیں، پھپھیاں اور ماموں اور چچے، ان کی خصوصیات بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، تو اس روشنی میں آج میں آپ کے سامنے اس شخصیت کو پیش کرنے لگا ہوں جو حضور کی آغوش میں پلے، جنہوں نے سواریاں حضور کی پشت مبارک پر کی، جن کے لیے حضور سواری بنے، جن کے لیے حضور نے اپنا خاص وقت مقرر کر رکھا تھا، جن سے حضور ملنے جاتے تھے، جن کے دروازے پر خود ملنے کے لیے سرکار دو عالم تشریف لے جاتے تھے، جن کو دوش مبارک پر سرکار بٹھایا کرتے تھے، جن کی زبان مبارک کو حضور چوسا کرتے، اور حضور کی زبان مبارک کو جو خود چوسا کرتے تھے، جو حضور کی انگلیاں پکڑ کے چلتے تھے، جو خون رسول سے بنے ہیں، جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا تھا، جن کے والد بھی انتہائی اعلیٰ، جن کی والدہ بھی انتہائی اعلیٰ، جن کے بڑے بھائی بھی جنتی نوجوانوں کے سردار، اور جن کی خالائیں اور پھپھیاں بھی، اور جن کا ننہال بھی ددہال بھی اعلیٰ و صاف پر مشتمل تھا۔ سوچئے ذرا ان اعلیٰ شخصیات کے بیچ میں تربیت پانے والے امام حسین کے اندر ان اعلیٰ شخصیات کی کتنی خصوصیات آئی ہوں گی، جو حضور کی آغوش میں پلے، جن کو حضور کاندھے مبارک پر اٹھایا کرتے تھے، جن کا خمیر حضور کے خون سے تیار ہوا، جن کی والدہ ماجدہ، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔
جن کے والد کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا علی ہے اور علی کے دونوں بچے ہیں، جن کے بابا حضرت علی شیر خدا ہوں، زہد میں، غنا میں، سخاوت میں، شجاعت میں، علم میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، ہر اعتبار سے مولا علی مشکل کشا بھی مثال ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی مثال ہے، اور یہ ایسی مثال ہے جو بے مثال ہے، جن کی مثالیں کائنات میں نہیں ملتی، جن کے بڑے بھائی امام حسن ہیں، جن کے نانا حضور نبی مہربان حضور رحمت عالم علیہ السلام ہیں، اور جن کی نانی صاحبہ حضرت سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کی خصوصیات کس اعلیٰ درجے کی ہوں گی؟ ماں کی خصوصیات کس طرح ان کی شخصیت میں منتقل ہوئی ہوں گی؟ والد کی خصوصیات حضرت علی شیر خدا، ان کی خصوصیات کس درجے میں منتقل ہوئی ہوں گی؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کس طرح امام حسن و حسین میں منتقل ہوئی ہوں گی؟ حضور سرور عالم امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء، سید الانس والجان، ساری کائنات کے سردار، جو خوبیوں کا مرکز ہے، ہر اچھائی کا حوالہ ہے، ہر خوبصورتی کا عنوان ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور نبی مہربان علیہ السلام کی خصوصیات کس درجہ کمال تک امام حسن اور امام حسین میں منتقل ہوئی ہوں گی۔ آج ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ علم کی بلندیوں پر نظر آتا ہے، آج خوبصورت والدین کا بچہ خوبصورتیوں کی انتہاؤں پر نظر آتا ہے، آج اعلیٰ اخلاق رکھنے والے والدین کی اولاد اخلاق کی بلندیوں پر نظر آتی ہے۔ تو سوچئے جن کے گھر سے ہر خوبی کی خیرات بڑھتی ہو، جن کے گھر قرآن اترتا ہو، جن کی شان میں قرآن اترا ہو، جو قرآن کے مخاطبین ہو، جو قرآن کے ساتھ اور قرآن ان کے ساتھ ہو، جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہو، تو فطری طور پر، جبلی طور پر اور وراثت کے طور پر ان کی شخصیت میں ان عظیم ترین لوگوں کے اوصاف اور خصوصیات کس درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہوں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی، میرا عنوان آج سیدی و سندی و مرشدی سیدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت مبارکہ ہے۔ چند حوالوں سے ان کی شخصیت کا بیان مکمل طور پر تو انسان کی استطاعت اور حیثیت میں نہیں ہے کہ کوئی سمجھ بھی سکے کہ امام حسین کس درجے پر فائز تھے۔ آج ان کے نقش قدم پر چلنے والے امام اعظم ابو حنیفہ کو کوئی پوری طور پر سمجھ نہیں پاتا۔ آج ان کی اولاد میں سے ایک عظیم ترین بیٹے حضور سیدی غوث اعظم کیا تھے، ان کو آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن خوبیوں سے نوازا تھا۔ جب اولاد در اولاد در اولاد کئی اولادوں کے بعد غوث اعظم کی شان کا یہ حال ہے، تو خود غوث اعظم جن کے بیٹوں میں آتے ہو، اس باپ کی خوبیوں کا عالم پھر کیا ہوگا، اور کوئی کیا سمجھ پائے گا کہ امام حسین کیا تھے، امام حسین کیا تھے۔ یہ تو میں نے فطری طور پر بات کی، جبلی طور پر بات کی، وراثت میں ملنے والی خوبیوں کی بات کی، کہ وراثت میں جو چیزیں آتی ہو، وراثت میں علم وراثت میں آتا ہے، فہم وراثت میں آتا ہے،
اللہ تعالیٰ وراثت میں بچوں کو پیدا ہونے والی اولاد کو عطا فرماتا. خوبصورتی وراثت میں آتی ہے کہ ماں باپ خوبصورت تھے تو عام طور پہ اولاد بھی خوبصورت ہوتی ہے. اخلاق وراثت میں آتے ہیں کہ ماں باپ اچھے اخلاق کے تھے, دادا دادی اچھے اخلاق کے تھے, یا نانا نانی اچھے اخلاق کے تھے, یا تایا اور پھوپھیاں اچھے اخلاق کی تھی, تو ان کی خوبیاں وراثت میں آتی ہیں موروثی طور پر, کہ پیدا ہونے والا بچہ ان خوبیوں پر مشتمل نظر آتا ہے وراثت کے طور پر, موروثی طور پر. لیکن جہاں وراثت میں یہ چیزیں امام حسین کو ملی, وہیں اللہ تعالی ان لوگوں کے بارے میں ایک خاص اہتمام بھی فرماتا ہے. ایک تو وراثت میں ملنا, موروثی طور پہ ملنا, کہ حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں ساری خوبیاں جمع تھی. نانا کی طرف سے وراثت میں حسن و حسین امامین کریمین کو ملنا وہ الگ ہے. نانی کی طرف سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ, ان کی طرف سے وراثت میں حسنین کریمین کو خصوصیات کا ملنا وہ علیحدہ ہے. والد مولا علی کی طرف سے حسنین کریمین کو خوبیوں کا ملنا وہ علیحدہ ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے وراثت میں حسنین کریمین کو خوبیوں کا ملنا وہ علیحدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں مزید اہتمام کا بیان فرماتا ہے, اور فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک تو وراثت میں ملنا اور ایک اللہ کا اہتمام فرمانا. ایک ہے چیز جبلی طور پر ملی, علم کا ملکہ جبلی طور پر, حسن کی انتہا جبلی طور پر, اخلاق انتہاؤں پر جبلی طور پر, فطری طور پر, اچھی سیرت جبلی طور پر, گناہوں سے نفرت جبلی طور پر. لیکن اس کے ساتھ خدا اہتمام کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اے نبی کے گھر والوں, اے نبی کے گھر والوں, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی, ہر طرح کی گندگی کو تم نبی کے گھر والوں سے دور رکھے اور تمہیں پاکیزگی کی مزید انتہاؤں پر لے جائے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں ہمیشہ انتہائی پاکیزہ اور پاک رکھے ہر نجس سے, ہر گندگی سے, ہر خرابی سے, چاہے وہ نجاست, وہ رجس, وہ گندگی, وہ ناپاکی, وہ معنوی ہو یا ظاہری طور پر ہو. اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تمہیں ہر پلیدی سے, ہر ناپاکی سے, ہر گندگی سے دور رکھے اور تمہیں مکمل پاکیزہ اور مکمل صاف ستھرا رکھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک حسین ترین والدین کی اولاد ہونا, انتہائی پاکیزہ نانا اور نانی کے نواسے ہونا, انتہائی پاکیزہ والدہ کا بیٹا ہونا, انتہائی پاکیزہ اور بلند کردار باپ کے بیٹے ہونا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا اہتمام فرمانا, اللہ کا ارادہ فرمانا. جانتے ہو اللہ کے ارادے کی شان کیا ہے؟ جانتے ہو اللہ کے ارادے کی شان کیا ہے؟ اذا اراد الشیء, اذا اراد الشیء, جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے, ان یقول له کن فیکون. اللہ کے ارادے کی شان یہ ہے, کسی کام کا اللہ ارادہ فرما لے تو اس کے ارادے کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے,
7 आसमानों को बनाने का इरादा करे, या जमीन को तहत सरा तक बनाने का इरादा करे, या इंसान को अदम से वजूद में लाने का इरादा करे, या बागात सजाने का इरादा करे, या आसमान पर सितारों के कुमकुमे लगाने का इरादा करे, अन यकूल लहु कुन फयकून, वो सिर्फ इतना कहता है हो जा, तो वो चीज अदम में होती है, वजूद में जलवा फरमा हो जाती। वो होती नहीं, उसके फरमाने के बाद वो अदम से वजूद में आ जाती है कि वो चीज कभी न थी और कभी न होती, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता है हो जा, और वो चीज हो जाती है, हो जा और हो जाती। वो इरादा फरमा ले किसी बदबख्त को नेकबख्त फरमाने का, बस इतना उसका इरादा है हो जा, और वो चीज हो जाती, हो जाती। और ये बताना भी इख्तियारे के लिए है कि हो जा और हो गई, सिर्फ सुरत को बयान करना है, तेजी को, कि वो इतना फरमाता है हो जा और वो चीज हो जाती है, वरना वो ये कहने का भी मोहताज नहीं है, बस वो इरादा फरमाए और चीज अदम से वजूद में आ जाती। जब उसके इरादे की ये शान है और वाकई यही शान है, तो गौर फरमाइए कि उसी खुदा ने अल्लाह के महबूब के घर वालों को पाक करने का इरादा फरमाया, तो सोचिए कि उसके इरादे के नतीजे में नबी के घर वाले पाकी के किस मर्तबे पर पहुंच चुके होंगे। जब वो कायनात की किसी बड़ी से बड़ी शय का इरादा करे, तो उसके इरादे के नतीजे में वो चीज मारिज़े वजूद में आ जाती है, उसके इरादे की राह में कोई शय रुकावट नहीं। तो सोचिए जब उसने नबी के घर वालों को पाक करने का इरादा फरमाया था, तो उसके नतीजे में नबी के घर वालों की पाकीज़गी किस मकाम पर पहुंची हो। दिलों की पाकीज़गी, अंदर की पाकीज़गी, बाहर की पाकीज़गी, इमाम हुसैन के वजूद की पाकीज़गी। जब गौसे आजम की शान ये है जो कई नस्लों के बाद इमाम हुसैन के बेटे बनते हैं, कई पुश्तों के बाद, कई सिलसिलों के बाद, जब हुजूर गौसे आजम अपने बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह ताला ने अपने नबी के सदक़े में मुझे ये मकाम दिया है कि मेरे वजूद से और मेरे पसीने से भी अल्लाह का फजल है कि गुलाब की खुशबू महसूस होती है। अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया है। हुजूर की जात में फना होने की वजह से जब कई पुश्तों के बाद गौसे आजम की ये शान है, तो इमाम हुसैन के मर्तबे और उनके मकाम की क्या शान होगी। मैं आपको उनकी शख्सियत के बारे में चंद बातें अर्ज करूं, लेकिन उससे पहले हुजूर का उनसे ताल्लुक क्या था। मैं चंद मिसालें पहले भी पेश कर चुका अपनी सादत समझते हुए पिछले बयानात में, आज भी मैं कुछ आपके सामने हवाले पेश करूं। मुस्तनद अहादीस की रोशनी में आप अंदाजा कर सकेंगे कि अल्लाह ताला ने हुजूर के दिल में इमाम हुसैन की कितनी मोहब्बत रखी थी। चुनांचे एक सहाबी, रिवायत के मुताबिक हजरत उमर थे, ये हुजूर के काशाने में पहुंचे, तो हुजूर के काशाने में क्या देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने घुटनों के बल हैं और दोनों हाथ अल्लाह के नबी ने जमीन पर टेके हुए हैं और पीठ मुबारक सीधी है और दोनों घुटने अल्लाह के नबी ने जमीन पर टेके हुए हैं और हुजूर की मुबारक पुश्त पर, हुजूर की मुबारक पुश्त पर हजरत इमाम हुसैन सवार है, हजरत इमाम हुसैन सवार है। ये ताल्लुक है अल्लाह के नबी और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिनको अल्लाह के नबी ने एक लम्हे की सोहबत अता फरमा दी। जो एक लम्हे के लिए अल्लाह के नबी की सोहबत में आ गया, वो इस मर्तबे पर पहुंचा
کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بندہ ساری زندگی بھی عبادت کرے تو اس ایک لمحے جس نے اللہ کے نبی کی صحبت میں گزار دیا، یہ بندہ ساری زندگی بھی عبادت کر کے اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک لمحہ جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزار دیا ایمان کی حالت میں، بندہ ساری زندگی بھی عبادت کر کے اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عمر جنہوں نے ایک مدت گزاری حضور کی بارگاہ میں، ان سے اللہ کے نبی کا ایک پیار تھا، بہت پیار تھا، لیکن امام حسین سے جو اللہ کے نبی کا پیار تھا وہ پیار تو عمر فاروق اعظم کے پاس نہیں تھا نا۔ اللہ کے نبی نے سبوں کو پیار دیا، لیکن ان سبوں کا پیار ایک طرف، اللہ کے نبی نے حسنین کریمین کو جو پیار دیا وہ ایک طرف ہے، ایک طرف، اس کا کوئی جوڑ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضور دونوں گھٹنوں پر ہیں، دونوں ہاتھوں پہ وزن ہے، اور امام حسین حضور کی پیٹھ پر سوار ہیں، تو اچانک حضرت عمر کی زبان سے نکلا کہ سواری کتنی پیاری ہے۔ انہوں نے اشارہ اللہ کے نبی کی طرف کیا، سواری کتنی پیاری ہے جس پر حسین سوار ہے، تو اللہ کے نبی نے فوراً ارشاد فرمایا یہ بھی تو کہو سواری پیاری ہے، ساتھ یہ بھی تو کہو کہ سوار ہونے والا سوار بھی کتنا پیارا ہے۔ سواری کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہو کہ سوار کتنا پیارا ہے کہ میری پیٹھ پر میرا حسین سوار ہے، میری پیٹھ پر میرا حسین سوار ہے۔ حضور نے ان کی خوشی کے لیے، داتا صاحب نے اس کو لکھا کشف المحجوب میں، اور دوسروں نے بھی لکھا، حضرت امام حسین کی خوشی کے لیے کہ امام حسین خوش ہو جائیں، اللہ کے نبی نے سواری بننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے اپنے منہ مبارک میں ایک دھاگا بھی ڈالا، ایک دھاگا بھی ڈالا، اور ایک طرف سے دھاگا امام حسین نے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے دھاگا امام حسین نے بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ جس طرح سواری کو لے کے چلتے ہیں، کبھی امام حسین دائیں طرف سے دھاگے کو کھینچتے تو حضور اپنا منہ مبارک دائیں طرف کر لیتے، اور کبھی امام حسین بائیں طرف سے دھاگا کھینچتے تو حضور ان کی خوشی کے لیے اپنا رخ بائیں طرف کر لیا کرتے تھے۔ صوفیاء نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ دیکھو حضور نے پیٹھ پر امام حسین کو سوار کیا ہے اور اپنے منہ مبارک میں ایک دھاگا ڈالا ہے، اور دھاگے کے دونوں سرے امام حسین کے دونوں ہاتھوں میں دے دیے۔ امام حسین دائیں طرف دھاگا کھینچتے ہیں، حضور دائیں طرف جاتے ہیں، وہ بائیں طرف کھینچتے ہیں، حضور بائیں طرف جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حق ادھر ہی ہوگا جس طرف امام حسین رخ کر لیں گے، اس لیے کہ جس طرف امام حسین چاہتے تھے مصطفیٰ مڑ جایا کرتے تھے، اور جس طرف مصطفیٰ مڑا کرتے تھے وہی خدا کی مرضی ہوا کرتی تھی۔ تو معنی یہ ہوا جس طرف حسین توجہ کریں گے خدا کے رسول بھی وہی توجہ کریں گے، اور جہاں خدا کے رسول توجہ کریں خدا کی توجہ بھی وہی۔ نتیجہ یہ نکلا جس طرف حسین ہوں گے حق بھی ادھر ہوگا، حسین دائیں طرف تو حق دائیں طرف، حسین بائیں طرف تو حق بائیں طرف۔ یعنی نتیجہ بچپن میں ہی نکال کے مصطفیٰ نے دے دیا کہ حق یزید کے ساتھ نہیں ہوگا، جہاں حسین کھڑا ہوگا خدا کا حق بھی وہیں پر موجود ہوگا۔ امام حسین کی خوشی کے لیے بچپن میں ان کے دل کی خوشی کے لیے حضور کبھی پشت پہ سوار کریں، کبھی کاندھے پہ سوار کریں، کبھی امام حسن اور امام حسین مسجد میں بچپن میں چلے آئے، بیمار تھے، لڑکھڑانے لگے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ سامنے بیٹھے تھے، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، صحابہ سے گفتگو چھوڑ دی، آگے بڑھے،
दोनों शहजादों को उठाया, मिंबर पर लेकर आए, एक को दाईं रान पर बिठाया, एक को बाईं रान पर बिठाया और खुतबा दोबारा इरशाद फरमाने लगे। खुतबा कहते कहते कभी दाईं तरफ इमाम हुसैन को चूमते, कभी बाईं तरफ इमाम हसन को चूमते। ये चूमते भी रहते, ये सहाबा को खुतबा भी इरशाद फरमाते रहते और ये सबक भी देते रहते कि मेरी तवज्जो का मरकज मेरे दोनों शहजादे हसन और हुसैन हैं। जो मुझसे मोहब्बत करना चाहे उसे चाहिए मेरे हसन से भी मोहब्बत करे, मेरे हुसैन से भी मोहब्बत करे, इन दोनों से मोहब्बत करे। हुजूर ने मोहब्बत करके, दुआएं करके, दुआएं देकर हसन और हुसैन से अपनी मोहब्बत को बार बार वाज़ेह किया, बार बार वाज़ेह किया। जो एक लम्हे के लिए रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठा वो ईमान के आले दर्जा पर पहुंच गया, उसके बद अखलाक खत्म हो गए, उसका कुफ्र खत्म हुआ, उसका शिर्क खत्म हुआ। जो एक लम्हे के लिए हुजूर के साथ बैठा उसके अखलाक संभल गए, कुफ्र इस्लाम में बदल गया, बुरे अखलाक अच्छे अखलाक में बदल गए। अरे अल्लाह के बंदो, उस वाक़े को याद करो। सहाबा कहते हैं एक औरत पूरे मदीने में मशहूर थी, इससे कोई बात न करे, इससे कोई मुंह न लगे, ये जबान की बहुत तेज है। अंदाजा करो इन वाकयात से, जिनको थोड़ी सी सोहबत हुजूर की मिली तो कितना बदलाव आ गया। जिसने सारी जिंदगी हुजूर के कदमों में गुजारी हो, हुजूर की आगोश में गुजारी हो, हुजूर के कांधे पर गुजारी हो, हुजूर की पुश्त पर गुजारी हो, उन्होंने हुजूर की जबान चूसी हो, हुजूर ने उनकी जबान चूसी हो, हुजूर अपने मुंह से निवाला निकाल के उनके मुंह में देते हो और उनके मुंह का निवाला हुजूर अपने मुंह में लेते हो। हुजूर जिनके लिए दुआएं करते हो, जिनको अपने साथ सुलाते हो, जिनको आगोश में बिठाते हो, फिर उनका मकाम व मर्तबा और उनके अखलाक और उनकी खूबियों का क्या हालो मकाम होगा, ये समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं। वह खातून जिनके बारे में सब ने कहा यह जबान की बड़ी तेज है, इसके साथ कोई मुंह ना लगे, इससे लोग दूर रहें, इसलिए कि जबान अच्छी नहीं है। एक दिन अचानक अल्लाह के रसूल के पास आ गई। किसी ने अल्लाह के रसूल को गोश्त के टुकड़े भेजे थे। हुजूर गोश्त के वो टुकड़े चंद सहाबा के साथ तनावुल फरमा रहे थे। वो खातून सामने आके बैठ गई, सामने आके बैठ गई। तो उसने सामने बैठकर अल्लाह के नबी से सवाल किया कि मुझे भी गोश्त खाना है। अल्लाह के नबी ने कभी किसी को मना नहीं किया, इस औरत को भी मना नहीं किया। अल्लाह के नबी ने उस प्याले को सामने कर दिया कि वो अपनी मर्जी से गोश्त उठा के खा ले। उस खातून ने जो आई थी तो जबान की बड़ी तेज थी, लोग उनसे बात करने से कतराते थे, लेकिन जरा देर की सोहबत, उस खातून ने कहा मैं गोश्त खाऊंगी लेकिन प्याले से लिया हुआ नहीं, बल्कि वो गोश्त जो आपके मुंह में है मुझे वो निकाल के दे दे, मैं वही खाना चाहती हूं। अल्लाह के नबी ने अपने मुंह मुबारक से उस गोश्त के टुकड़े को निकाला, उस औरत को दिया, और जैसे ही उस औरत ने अल्लाह के नबी का वो तबर्रुक अपने मुंह में रखा, सहाबा कहते हैं उसका गले से उतरने की देर थी। वो औरत जिसके बारे में सब कहते थे जबान की तेज है, कोई इससे बात न करे तो बेहतर है, सहाबा कहते हैं वो आई थी तो लोगों में सबसे ज्यादा बदजबान और तेज जबान थी। हुजूर के उस लुकमे का उसके हलक से उतरने की देर थी। पूरे मदीने में इस बात से मशहूर हो गई कि इससे ज्यादा अच्छे अखलाक वाली और इससे ज्यादा मीठी जबान कोई दूसरी औरत नहीं है। थोड़ी देर
جس نے تھوڑی دیر اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری اس کا یہ حال ہے، جس نے حضور کے منہ مبارک کا نکلا ہوا گوشت کا ٹکڑا ایک بار کھایا، اس کے اندر برکتیں ایسی منتقل ہو گئی کہ بد زبان تھی خوش زبان ہو گئی، بد اخلاق تھی خوش اخلاق ہو گئی، کردار اچھا نہ تھا حسن کردار میں یکتا ہو گئی۔ تو سوچئے جس حسین کی زبان کو حضور خود چوسا کرتے تھے اور اپنی زبان امام حسین کو خود چوسایا کرتے تھے، اس حسین کے اخلاق کردار اور ان کو حاصل ہونے والی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جن کی زبان کو حضور چوستے تھے، جن کے بدن کو حضور چومتے تھے، جن کے چہرے کو حضور چومتے تھے، جن کی پیشانی کو حضور چومتے تھے، جن کو حضور سونگھتے تھے۔ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، بچوں کو چومنا تو سمجھ آتا ہے، سونگھنا؟ آپ حسنین کریمین کو سونگھتے بھی ہیں، ہم نے دیکھا آپ حسن کو بھی سونگھتے ہیں، آپ حسین کو بھی سونگھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ سونگھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے، یہ دونوں میرے نواسے جنت کے پھول ہیں، اسی پھول کی خوشبو میں سونگھا کرتا ہوں۔ یہ میرے جنت کے دو پھول ہیں، ہما ریحانتایا، یہ دونوں میرے دو پھول ہیں اور پھولوں کو سونگھا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور سے، بی بی فاطمہ الزہرا سے، حضرت مولا علی شیر خدا سے، بڑے بھائی حسن سے، نانی صاحبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، ان کو کتنی برکتیں حاصل ہوئی ہوں گی، کتنی برکتیں حاصل ہوئی ہوں گی۔ میں آپ کو چند مثالیں عرض کرتا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند مثالیں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بڑا خوف عطا کیا تھا، اور خوف اللہ کا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کا خوف اتنی بڑی چیز ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو 2 جنتیں دوں گا، 2 پورے قرآن میں نہیں ہے کہ کسی چیز کے لیے اللہ نے یہ فرمایا ہو میں اس کو 2 جنتیں دوں گا، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے دن سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأس الحکمت مخافت اللہ، تمام حکمتوں کی جڑ، تمام حکمتوں کی بنیاد، تمام حکمتوں کی اصل اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کی بات بات میں حکمت ہوتی، بات بات میں حکمت ہوتی، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جیسے امام اعظم اللہ سے بہت ڈرتے تھے تو ان کی بات بات میں حکمت تھی، بات بات میں حکمت تھی۔ غوث اعظم اللہ سے ڈرتے تھے بہت، ان کی بات بات میں حکمت تھی، بات بات میں۔ اسی طرح اللہ کے اولیاء اللہ سے ڈرتے تھے، کوئی اللہ سے ڈرے بغیر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ سے ڈرتے تھے، لہذا ان کے ہر عمل میں حکمت تھی۔ امام حسین اپنی تمام بلندیوں کے باوجود، اپنی تمام بلندیوں کے باوجود اللہ سے بہت ڈرتے تھے، بہت زیادہ۔ چنانچہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ جب بھی قرآن پڑھتے ان کا قرآن ان کے آنسوؤں سے بھیگ جاتا، کیونکہ ان سے زیادہ قرآن ان کے زمانے میں اور کون سمجھتا۔ تو جب بھی قرآن پڑھتے تو ان کا قرآن آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔
اللہ کریم کے حبیب نے اہل بیت نبوت کے بارے میں فرمایا قرآن اہل بیت نبوت کے ساتھ ہے اور اہل بیت نبوت قرآن کے ساتھ، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ جہاں قرآن وہاں اہل بیت، جہاں اہل بیت وہاں قرآن، تو ان سے زیادہ قرآن کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے اہل بیت نبوت، اہل بیت نبوت، ان سے زیادہ قرآن اللہ کے نبی کے بعد کوئی نہیں سمجھتا جیسا انہوں نے سمجھا۔ چنانچہ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے اتنا روتے کہ قرآن ان کا بھیگ جاتا، آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ اسی خوف خدا کی وجہ سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شہزادے ہیں امام حسین کے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ میرے والد امام حسین ایک ایک دن میں 1000 رکعت نفل کی نماز ادا کیا کرتے تھے، خدا کے خوف سے، خدا کے ڈر سے۔ خود امام زین العابدین جو بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، عبادت اتنی کی کہ لوگ ان کے اصل نام سے ان کو کم پہچانتے، زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں۔ زین العابدین حضرت کا نام نہیں ہے، حضرت کا لقب ہے، لقب ہے جو دنیا والوں نے دیا کہ امام زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی ان کا حسن ہے۔ یہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے پاس زیادہ آتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امام کو دیکھا کہ میں جب بھی امام زین العابدین کے پاس گیا جو امام حسین کے بیٹے، فرمایا کہ میں نے ان کو 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں دیکھا، یا نماز پڑھتے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، یا قرآن پڑھتے دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے ہوتے، یا پھر ان کو گہری سوچ میں دیکھا، گہری سوچ میں کہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے، کچھ سوچ رہے ہیں، اور وہ سوچ آخرت کی فکر کی ہوا کرتی تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی جو امام حسین کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خوف کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بہت حسین، بہت مہنگی کنیز آئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنیز، وہ لونڈی امام حسین کو بھیج دی کہ آپ قبول فرما لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دل کھول کر امام حسن کو بھی اور امام حسین کو بھی نذرانے اور تحفے پیش کیا کرتے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ مہنگی ترین کنیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو بھیجی۔ امام حسین نے اس کنیز سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم سب سے زیادہ کس چیز میں ماہر ہو، کس چیز میں سب سے زیادہ ماہر ہو؟ تو اس کنیز نے کہا، میں 2 چیزوں میں بہت ماہر ہوں۔ اس لونڈی نے، اس حسین، خوبصورت اور بہت ذہین اور مہنگی ترین لونڈی نے کہا، میں 2 چیزوں میں بہت مہارت رکھتی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اس لونڈی نے کہا، میں قرآن بہت اچھا پڑھتی ہوں، میں قرآن بہت اچھا پڑھتی ہوں۔ امام حسین نے فرمایا اور دوسری چیز؟ اس نے کہا، مجھے اشعار بہت یاد ہیں، مجھے شاعری سے دلچسپی ہے اور مجھے اشعار بہت یاد ہیں۔
تو امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، اپنی آواز میں قرآن سناؤ۔ اس لونڈی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، امام حسین سنتے رہے اور آخرت کی یاد میں مستغرق ہوتے رہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہ چپ ہو گئی تو امام حسین نے فرمایا تمہیں اشعار بھی آتے ہیں، تم نے کہا مجھے اشعار سناؤ۔ تو اس لونڈی نے بہترین اشعار پڑھنے شروع کیے۔ اس میں سے ایک شعر اس نے پڑھا، اس نے کہا کہ انت نعم البتاؤ لو کنت تبقى غیر اللہ بقاء للانسانی۔ جب اس نے یہ شعر پڑھا تو امام حسین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، آخرت کی فکر میں، اللہ کے خوف سے۔ شعر کا مطلب کیا ہے؟ جس کو امام حسین نے سنا تو اللہ کے خوف سے اور آخرت کے ڈر سے رونے لگے۔ شعر کا مطلب یہ ہے اے انسان، اے انسان، تو اس کائنات کا بہترین مال ہے، بہترین چیز ہے تو اس کائنات کی، لیکن تو بہترین اس وقت ہوتا اے انسان جب تو ہمیشہ باقی رہتا، جب تو ہمیشہ باقی رہتا۔ غیر اللہ بقاء للانسانی، مگر افسوس کہ انسان ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ تو بہترین ہوتا، اس کائنات کا سب سے بہترین سامان ہوتا، سب سے بہترین چیز ہوتا اے انسان اگر تو ہمیشہ باقی رہتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان تو ہمیشہ اس کائنات میں باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اس میں انسان کے فانی ہونے کا بیان ہے، ہر شخص مر جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا۔ اس شعر کو جس کے اندر ایک حقیقت کا بیان ہے کہ انسان ہمیشہ نہیں رہے گا، اس شعر کو سن کر امام حسین پھوٹ پھوٹ کر روئے، زاروں قطار روئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد اس لونڈی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، حالانکہ حسین تھی، حضرت امیر معاویہ نے تحفے میں دی تھی لونڈی، بہت عقل مند تھی، دو خوبیاں بڑی تھی، ایک قرآن اور ایک اشعار، یہ دو بہت بڑی خوبیاں تھی۔ لیکن امام حسین کو اس کی باتیں اتنی اچھی لگی، اس نے آخرت کی ایسی یاد دلائی کہ امام حسین نے فرمایا جا، تیرے ان اشعار کے نتیجے میں اور قرآن پڑھنے کے نتیجے میں نے تجھے اپنی غلامی سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ دل کے ایسے پاکیزہ تھے کہ مال کی رغبت ہی نہیں تھی، رغبت ہی نہیں تھی۔ دل کے ایسے غنی، ایسے سخی کہ مال کی کبھی پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے دنوں بیان میں کہا تھا، ایک بندہ سوال کرنے آیا، اس کو کہا ابھی بیٹھے، ہمارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں تمہارے نصیب کا مال آ جائے۔ تھوڑی دیر میں حضرت امیر معاویہ کے پاس سے 3 تھیلیاں آئیں، ہر ایک میں 1000 سونے کے سکے، 3000 3 تھیلیوں میں۔ اس آدمی کو جو بٹھایا تھا، تھوڑی دیر جس نے انتظار کیا تھا، 3 تھیلیاں آئیں، 3000 سونے کے سکے۔ امام حسین نے وہ تینوں تھیلیاں اس بندے کو دی، ارشاد فرمایا میرے بھائی، ہم اہل مصیبت ہیں، ہم اہل بلا ہیں، ہم بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں، ہم نے دنیا چھوڑ دی ہے، اب ہم اس کوشش میں ہیں کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ 3 تھیلیاں ہیں، زیادہ ہوتی تو سب آپ کو دے دیتا، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اتنا تھوڑا سا مال آئے گا
تو میں آپ کو اس انتظار کی زحمت نہیں دیتا، یہ تھوڑا سا مال قبول فرما لے اور 3000 سونے کے سکے ایک عام سے انجانتے نہ پہچاننے والے شخص کو 3000 سونے کے سکے عطا فرما دیے۔ دنیا سے بے رغبت تھے، بے رغبت تھے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کا شیوا تھا، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، نانا کی طرف سے، نانی کی طرف سے، بڑے بھائی کی طرف سے، سب کی طرف سے ان کو یہ تحفہ ملا تھا۔ ماحول ایسا ملا کہ کبھی بھی مال و زر سے دل نہیں لگایا، جس نے سوال کیا دیا، اور اس کی ڈیمانڈ سے زیادہ دیا، اس کے توقع سے زیادہ دیا۔ ایسے ہی ان کے سخاوت اور خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، اس ضمن میں ان کی سخاوت کا ایک بیان ملتا ہے کہ امام حسین کا ایک باغ تھا، اس باغ میں ان کا ایک غلام خدمت پر مامور تھا۔ وہ غلام اس باغ میں اپنے کام میں، باغ کی نگہبانی میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن اچانک امام حسین اس باغ میں تشریف لے گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا غلام، ظاہر سی بات ہے انسان جیسوں کے ساتھ رہتا ہے انہی کی عادتیں سیکھتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک کنجوس آدمی کو ایک سخی آدمی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اسے ساتھ کر دیجئے، چند دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ کنجوس آدمی بھی سخاوت کرنے کی طرف آ جائے گا۔ آپ تعلیم سے بھاگنے والے کو کسی دن رات پڑھنے والے کے ساتھ کر دیجئے، آپ دیکھیے گا اس بندے کے اندر بھی تعلیم کا شوق پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ اچھوں کا اثر بروں پر پڑتا ہے اور ان پر بھی اچھا اثر آ جاتا ہے۔ یہ غلام امام حسین کا تھا، عام نہیں، امام حسین کا۔ چنانچہ امام حسین نے دیکھا کہ وہ غلام اپنے تھیلے سے روٹی نکال کر ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور ایک ٹکڑا وہاں پر موجود کتے کو دیتا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، کتے کو بھی دے رہا۔ امام حسین نے اس کا یہ انداز دیکھا تو بہت پسند کیا، دور سے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، پھر اس کے قریب گئے تو وہ کھڑا ہو گیا تعظیم میں، سلام دعا ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا کہ تیرا یہ عمل مجھے بہت پسند آیا، میں نے دور سے تجھے دیکھا کہ تو خود بھی روٹی کھا رہا ہے اور کتے کو بھی روٹی کھلا رہا ہے، تو مجھے یہ تیرا عمل بہت پسند آیا۔ آخر تو نے یہ عمل کیا سوچ کر کیا؟ تو جانتے ہیں غلام نے کیا جواب دیا؟ غلام نے جواب دیا، حضور والا، میں جب روٹی کھانے کے لیے میں نے روٹی اپنے تھیلے سے نکالی تو یہ کتا بڑی للچائی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھنے لگا، بڑی للچائی ہوئی نظر سے میری طرف دیکھنے لگا، میرے ہاتھ میں روٹی کو دیکھنے لگا، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اکیلے روٹی کھا لوں اور اللہ کی ایک مخلوق کو کھلائے بغیر اپنے پاس سے واپس کر دوں۔ اس شرم کی وجہ سے میں نے اپنے کھانے میں اس کتے کو بھی شامل کر لیا۔ امام حسین کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگی، حالانکہ یہ باتیں اس نے امام حسین کی صحبت میں رہ کے سیکھی تھی، لیکن غلام کا یہ عمل امام حسین کو بہت پسند آیا۔ امام حسین نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، اس کا نام تھا صوف، جس کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، پسندیدہ۔ فرمایا، صوف،
تیرے اس عمل نے مجھے اتنا خوش کیا کہ میں تجھے اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں. غلام بڑا خوش ہوا. اس کے بعد امام حسین نے ارشاد فرمایا یہ باغ میرا ہے لیکن تیرے عمل سے خوش ہو کر میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں اور یہ باغ بھی میں تیرے نام کرتا ہوں. پورا باغ. امام حسین کے اس غلام نے جو کیا اس نے امام حسین کو اور متاثر کیا اور امام حسین بھی اس کی سخاوت کو دیکھ کر تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے. متاثر تو پہلے ہی ہو گئے تھے کہ اس نے اپنی روٹی میں ایک جانور کو کتے کو شریک کیا لیکن جب امام حسین نے اس کو آزاد کیا اور تحفے میں اپنا باغ دیا تو اس نے امام حسین کے سامنے یہ کہا آپ نے مجھے آزاد کیا. اب پہلے میں دو خدمت کرتا تھا, ایک اللہ کی عبادت ایک آپ کی خدمت. آپ نے مجھے آزاد کر دیا, اب میں پورے طور پر اپنے مولا کی عبادت میں وقت گزارا کروں گا. اور آپ نے جو مجھے باغ دیا ہے, آپ نے جو سخاوت کی اور باغ مجھے دے دیا, میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں یہ باغ بھی میں اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کے نام پر وقف کرتا ہوں. یعنی ایک امام حسین کی سخاوت, ایک امام حسین کے غلام کی سخاوت. بندہ جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی سیکھتا ہے. حضور کی صحبت میں آنے والا ایک لمحے کے لیے سخاوت کی دنیا کا شہنشاہ بن جاتا. تو جن کی تربیت حضور نے کی ہو, جو حضور کی آغوش میں پلے ہو, جو حضور کا خون ہو, حضور کا خون ہو, جن کا وجود حضور کے خون سے بنا ہو, جن کو حضور نے ہمیشہ اپنا بیٹا کہا ہو, اپنا سبت کہا ہو, کبھی اپنا نواسا اور اکثر اپنا بیٹا, اکثر اپنا بیٹا کہا. یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے, جن کے دروازے پہ حضور خود آیا کرتے تھے. ان کی خصوصیات کا حال کیا ہوگا؟ حضرت اما عائشہ حضور کا خون نہیں, رشتہ مصاہرت ہے, رشتہ مصاہرت ہے. زوجیت کی وجہ سے حضور کی اہل بیت ہے, حضور کا خون نہیں ہے, حضور کی بیوی ہے. لیکن سبحان اللہ, حضور کے قرب میں آنے کے بعد حضور کی صحبت کی وجہ سے ایک ایک دن میں 70 ہزار چاندی کے سکے آئے. 70 ہزار چاندی کے سکے. اما عائشہ نے حضور کی صحبت میں جو وقت گزارا, حضور کا خون نہیں ہے لیکن برکتیں حضور سے ایسی لی کہ 70 ہزار دینار درہم ان کے پاس آئے اور شام نہیں ہونے دی, شام نہیں ہونے دی. 70 ہزار درہم اللہ کے بندوں میں خرچ کر دیے. اپنے لیے ایک چاندی کا سکہ نہیں رکھا. خادمہ نے کہا محترمہ آپ کا تو روزہ ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ سب بانٹ دیتی ہے, گھر میں کچھ نہیں ہے. اگر ایک چاندی کا سکہ آپ رکھ لیتی تو آپ کے لیے افطاری کا کوئی انتظام کر لیتے. آپ نے تو سب بانٹ دیا. تو ارشاد فرمایا کہ جب میں بانٹ رہی تھی اس وقت مجھے اپنی کوئی توجہ نہیں ہوئی. اگر تم اس وقت مجھے کچھ کہتی تو میں کچھ رکھ لیتی, مجھے یاد نہیں رہا. لہذا اللہ اور رسول کو بانٹنا پسند ہے, میں نے کچھ بھی نہ رکھا, سب کچھ اللہ کی راہ میں بانٹ دیا. تو جو حضور کا خون نہیں ہے, جن کا وجود حضور کے وجود سے نہیں بنا, ان کی سخاوت حضور کے قرب میں آنے کی وجہ سے اس درجے پہنچی ہوئی ہے. تو اندازہ کیجئے جو حضور کے وجود سے بنے ہوں, حضور کے خون سے بنے ہوں, جن کو حضور نے اپنا بیٹا ارشاد فرمایا ہو,
تو ان کی سخاوت، ان کے غنا اور ان کو ملنے والی برکتوں کا عالم پھر کیا ہوگا۔ سیدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ورداہ عنہ، حضرت سیدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جتنا ان کے پاس وقت ہوتا سرکار کی بارگاہ میں گزارتے۔ اگر یہ کبھی نہیں آتے حضور لینے کے لیے پہنچ جاتے، کبھی انہیں آنے میں تاخیر ہوتی حضور لینے پہنچ جاتے، اور کبھی حضور نہ جا پاتے تو حضور انہیں کسی سے بلوا لیتے تاکہ ان کا زیادہ وقت حضور کی صحبت میں گزرے، حضور کے پاس گزرے۔ ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آگے آگے تشریف لے جاتے ہیں اور پیچھے ایک بچے کو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام سے جاتے ہیں تو جہاں ان کے پیر پڑتے ہیں وہ بچہ وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر یا اپنی آنکھوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اس بچے کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اللہ کے نبی اس بچے کے پاس گئے، گود میں اٹھایا، ارشاد فرمایا تم نے جو یہ عمل کیا کہ جہاں میرے حسین کے قدم پڑتے ہیں تم وہاں سے مٹی اٹھاتے ہو، اپنے چہرے یا آنکھوں پہ لگانے کی کوشش کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بچے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو حسین سے محبت کرتا دیکھتا ہوں، لہٰذا اسی سبب سے میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں، میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہ فاحب واحب من احبہ واحب من احبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی دونوں شہزادوں کے لیے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اے اللہ تو ان لوگوں سے بھی محبت فرما۔ یعنی امام حسین سے، امام حسن سے محبت کرنا یہ تقاضے رسول بھی ہے اور خدا کی محبت پانے کا ذریعہ بھی ہے، خدا کی محبت پانے کا ذریعہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ کریم جل شانہ ہم تمام کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی صاحبہ کی محبت عطا فرمائے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، امام حسن اور امام حسین یعنی حسنین کریمین اور پوری آل مبارک کی اللہ تعالیٰ میں سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔